أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنس نصيبك من الدنيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ائی حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، حسن تیرا ایسا دیکھا نہ سنا، حسن تیرا ایسا دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں یہ اگلے زمانے والے، کہتے ہیں یہ اگلے زمانے والے۔ سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھڑکنے والے۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کے کپڑوں پہ تو کیوں نہ ظاہر، اطلسو کم خواب کے کپڑوں پہ تو کیوں نہ ظاہر، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، ہمارے عزیزم ماموں جناب حاجی عبدالعزیز صاحب، ان کا وصال ہو چکا ہے، تو ان کے 40ویں کے موقع پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس ذکر خیر کے برکت سے ان کے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، اور جنت میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو صبر عطا فرما۔ درشی پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، انسان دنیا کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اتنی بڑی زمین کا مالک،
دکان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اتنی دکانوں کا مالک، گھر کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اتنے گھروں کا مالک، سائز کو دیکھ کر کہتا ہے میں اتنی سائزوں کا مالک۔ حضرات، انسان دنیا کی دولت کو دیکھ کر اس پر اکڑتا ہے، دنیاوی دولت پر ناز کرتا ہے۔ حضرات، زمین پر پھولے نہ سمانے والے، مکان کو دیکھ کر اترانے والے، بڑی زمین و جائیداد پر پھولے نہ سمانے والے، انسان کتنا ہی بینک بیلنس جمع کر لے، کتنے ہی سونے اور چاندی اکٹھا کر لے، مگر جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو انسان دنیا سے اپنے نصیب کا کیا لے کر جاتا ہے؟ حضرات، انسان کی عقل سلامت ہو اور ضمیر زندہ ہو تو انسان کو دنیا کا عیش و آرام اچھا نہیں لگتا، دنیا کی چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اعلان کر رہا ہے، اے اپنی دولت پر پھولے نہ سمانے والے، اے زمین پر پیر پٹک پٹک کر کے چلنے والے، اپنی دولت پر اترانے والے، اپنی زمین و جائیداد پر ناز کرنے والے، اولاد کی تعداد پر اترانے والے، جب تو دنیا سے جائے گا تو کیا لے کر کے جائے گا؟ حضرات، دنیا میں ہمارے نصیب کا کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں دنیا میں ہمارے نصیب کا ہے تو وہ کفن ہے۔ کتنی ہی مال و دولت والا کیوں نہ ہو، انسان دنیاوی دولت کو دیکھ کر اس پر اکڑتا ہے، انسان محفل میں جاتا ہے تو قیمتی گھڑی پہنتا ہے اور اس گھڑی کی طرف بار بار دیکھتا ہے اور اس کی طرف دوسرے بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ اور حضرات، جب وہ محفل میں جاتا ہے، اچھے فنکشن میں جاتا ہے تو قیمتی لباس پہنتا ہے اور اپنے لباس کو خود بھی دیکھتا ہے اور دوسرے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مگر جب موت کا وقت آتا ہے اس کے قیمتی گھڑی کو اتار لیا جاتا ہے، اس کے قیمتی لباس کو اتار لیا جاتا ہے، اس کے بریسلیٹ کو اتار لیا جاتا ہے، اس کے قیمتی سامان نکال لیے جاتے ہیں، غرض کے جتنے بھی دنیاوی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا سے اپنے نصیب کا لے کر جاتا ہے تو صرف اور صرف کفن لے کر کے جاتا ہے۔ مگر حضرات، آج افسوس افسوس انسان دنیا میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ انسان اپنی موت کو فراموش کر چکا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک وقت آنے والا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمیں پکڑنے والا ہے اور ہمارے بدن سے ہماری روح جدا ہونے والی ہے۔ حضرات، ہماری گردن پر موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے مگر انسان موت سے غافل ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان موت سے غافل ہوتا جا رہا ہے۔ مرنا ہر شخص کو ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ حضرات محترم، مگر افسوس افسوس اس حقیقت کو جانتے ہوئے انسان گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے، گناہوں کے قریب جا رہا ہے۔ حضرات، موت کا فرشتہ انسان کو روزانہ 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو روزانہ موت کا فرشتہ 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان دنیاوی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے، جب انسان
ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو ملک الموت 70 مرتبہ روزانہ دیکھتے ہیں، مگر یہ اپنی موت سے کس قدر غافل بنا ہوا ہے۔ حضرات، جو دنیا سے چلے گئے، جو ایمان کی حالت سے دنیا سے کوچ کر گئے، وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ اب آنے والا نمبر ہمارا ہی ہے۔ حضرات، موت کو ہم نے سمجھا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کوئی عام چیز نہیں ہے، انسان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ جاگنے کا وقت اتنا خوفناک وقت ہوتا ہے، انسان کے بدن سے روح جدا ہوتی ہے تو وہ اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے جسم پر ایک ساتھ 313 تلوار سے وار کیا جائے تو اس انسان کو 313 تلوار پر ایک ساتھ وار کرنے پر جو تکلیف نہیں ہوتی، انسان کے جسم سے روح جدا ہوتے وقت اسی کئی گنا بڑھ کر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، حضرت کعب بن احبار سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، اے کعب بن احبار، تم یہ بتلاؤ کہ موت کا وقت کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، افسوس افسوس، قیمتی لباس پہن کر کے، قیمتی لباس پہن کر کے ہم کفن کو فراموش کر چکے ہیں، اچھی غذا کھا کر کے ہم قبر کی مٹی کو بھول چکے ہیں، اچھے مکان میں رہ کر کے ہم قبر کو فراموش کر چکے ہیں۔ ارے یہی تو وہ زمین ہے، اسی زمین پر نمرود نے آ کر کے اپنی حکومت کا سکہ چلایا، یہی تو وہ زمین ہے، اسی زمین پہ آ کر کے فرعون نے اپنے آپ کو رب کہلایا، یہی تو وہ زمین ہے، اسی زمین پر آ کر کے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ نے اپنی عزت کے ناپاک جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی، مگر جب ان کی موت کا وقت آیا، نمرود کی موت اس کی ناک میں آ کر کے ٹہری، تو اس وقت نمرود کو بھی